میرے دوستوں، تو پاکستان کی ہسٹری میں بہت سارے ٹیلنٹڈ بلے باز اور گیند باز آئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط کیا اور ان میں ٹیلنٹ کوٹ کے بڑھا تھا، لیکن وہ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ بہت ہی زیادہ انہوں نے ناانصافی کی۔ ان میں سے ایک نام تھا ناصر جمشید۔ ناصر جمشید جو تھا وہ پاکستان کا اوپننگ بلے باز تھا، لیفٹ ہینڈڈ، اور بہت ہی زیادہ ایگریسو تھا۔ مجھے پرسنلی یہ بندہ بہت زیادہ پسند تھا۔ اس کی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آج بھی چلتی ہیں، اور ایک دو اس کی اننگز بہت ہی عمدہ قسم کی تھی، لیکن اس نے 2017 میں 2017 میں اس کے اوپر پی ایس ایل میں فکسنگ کا الزام لگا اور 10 سال کی اس پہ پابندی لگ گئی۔ 10 سال کے بعد 7 سال گزر چکے، اس کے 3 سال رہ گیا، لیکن اب اس کا کیریئر ختم ہے تقریباً، اور اب یہ بے شک اس پہ پابندی ہٹے گی تو یہ زیادہ سے زیادہ مرا کے ایک آدھ لیگیں کھیل لے گا، یا ایک آدھ یا اس سے زیادہ لیگز کھیل لے گا۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل میں تو اب یہ آ نہیں سکتا۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ تھا کہ اگر اس نے فکسنگ کی تھی، بھائی تو نے پہلے کی بات ہے کہ فکسنگ کر کے غلط کیا، ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ جب تو نے کر لی تھی اور تجھے پکڑا بھی گیا تھا، تو نے مان لینا چاہیے تھا کہ بھائی تو نے فکسنگ کی۔ اس نے مانا نہیں کہ بھائی میں نے فکسنگ کی ہے اور اس پہ 10 سال کی پابندی لگی۔ اگر یہ مان جاتا، میرا یہ ماننا تھا کہ اس پہ 5-6 سال کی پابندی لگتی اور آج یہ انٹرنیشنل نہ صحیح لیکن پی ایس ایل پکا کھیل ہوتا۔ 7 سال تو ہو گیا ہے، 2 سال پہلے یعنی کہ 2024 یا 2022 میں یہ آیا ہوتا اور پی ایس ایل کی کوئی نہ کوئی فرنچائز سے لے لیتی۔ جس طرح کا یہ پلیئر تھا اور ٹیلنٹ اس کے اندر بہت کوٹ کے بھرا تھا۔ میں کیوں محمد عامر کو سپورٹ کرتا ہوں؟ دیکھیں، محمد عامر نے سیدھا مان لیا تھا اس ٹائم، ایک بات اسے سپورٹ کرنے کی کہ وہ بہت زیادہ بچہ تھا اس ٹائم، تقریباً 17-18 سال کا وہ بچہ تھا اس ٹائم جب اس نے فکسنگ کی، اس کے اتنا پتہ بھی نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ بھائی اس نے مان لیا عدالت میں جا کے کہ بھائی میں نے فکسنگ کی، یہ وہ، میں تب اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں، اور وہ واپس آیا، اس نے بہت ایمانداری کے ساتھ اپنی کرکٹ شروع کی اور اپنی سزا پوری کاٹی۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ یہ کہہ لیں کہ بھائی کسی سفارش کی بنا پر اسے چھوڑ دیا، وہ اپنی سزا پوری کاٹ کے آیا، تب میں اسے بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں۔ لیکن ناصر جمشید نے اور سلمان بٹ، محمد آصف، یہ وہ لڑکے تھے جنہوں نے سچ نہیں بولا اور بتایا نہیں کہ بھائی انہوں نے فکسنگ کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن ساروں کو پتہ تھا انہوں نے فکسنگ کی ہے، لیکن انہوں نے سلے نہیں، جس کی وجہ سے انہیں تا عمر بین کر دیا۔ اور ناصر جمشید کو لیگ کرکٹ میں فکسنگ کرنے کی وجہ سے 10 سال کا بین لگا، ادروائز ان پہ بھی پوری زندگی کا لگنا تھا اگر یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پکڑے جاتے تو۔ اسی طرح عمر اکمل کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی لیگ میں فکسنگ کی، بہت زیادہ پاکستانی فکسنگ میں انوالو رہے ماضی میں بھی، لیکن یہ کچھ 4-5 اس طرح کے تھے بد نصیب تھے جو کہ پکڑے گئے فکسنگ کرتے ہوئے۔ بہت لوگ تو ایسے ہیں جو کرتے ہیں وہ پکڑے نہیں جاتے، لیکن یہ پکڑا گیا۔ اب تقریباً 7 سال بعد اسے یاد آیا کہ بھائی مجھے عوام کے سامنے مان لینا چاہیے کہ میں نے فکسنگ کی ہے۔ 7 سال بعد اس بھائی صاحب نے مان لیا کہ واقعی میں نے فکسنگ کی تھی اس ٹائم، اور میرے پہ جو پابندی لگی تھی وہ غلط نہیں لگی تھی، بالکل ٹھیک پابندی لگی تھی۔ اب کیا فائدہ، وہ چڑیا چوگی کھیت والا محاورہ اس پہ بیٹھتا ہے۔ اگر تو شروع میں مان جاتا تو شاید تجھے 1-2 سیزن تو پی ایس ایل کے بھی کھیل ہوتا اور تیرا وہ امیج جو تھا وہ بحال ہو جاتا۔ لیکن پلیئر ایک وجہ سے اس وجہ سے بھی ڈرتا ہے کہ اگر وہ فکسنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو عوام اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ عوام جہاں بھی وہ ملے گا اسے فکسر کے نعرے کہے گی، اس کی فیملی کو کہے گی، یہ تیرا، ان کے بچوں کو کہے گی تیرا باپ فکسر تھا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، الٹے سیدھے الفاظ۔ حالانکہ میں یہ مانتا ہوں کہ نہیں کہنا چاہیے، ایسے بندوں کی غلطی تھی، ہو گئی، ٹھیک ہے، سزا دو، سزا دینے کے باوجود مینٹلی ٹارچر نہ کرو کسی بھی پلیئر کو یا کسی بھی انسان کو۔ سزا دینی آپ سیدھا سزا دو، مینٹلی ٹارچر نہ کرو۔ اب انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا پہ بتایا کہ پہلے تو میں نے فکسنگ کی اور میں اپنے آپ سے بڑا ناراض ہوں اور اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جب میں نے فکسنگ کی۔ اور دوسرا انہوں نے اپنی بیٹی کی تصویر شیئر کی اور اس میں کہا کہ میں اپنا سارا ٹیلنٹ جو تھا اپنی بیٹی کو ٹرانسفر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گی۔ اب دیکھیں، ناصر جمشید کی غلطی کی وجہ سے ان کی بیٹی پہ بھی بہت زیادہ مشکلات آئیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے فادر جو سے ہیں، کہو نہ کہو، اب انہوں نے مان لیا کہ وہ ایک فکسر تھے۔ اب رمیز راجہ جیسے بندے اور بہت سارے ہیں پی سی بی میں جو خوش نہیں ہوں گے کہ ان کی بیٹی کو نہ کھلایا جائے۔ اب وہ لوگ پوری رکاوٹیں بنیں گے کہ بھائی اس کی بیٹی کو انٹرنیشنل کرکٹ نہ کھلائی جائے، یہ ایک فکسر کی بیٹی ہے، یہ وہ فلانا ڈھکانا۔ ایسے لوگ سوچ والے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اب دیکھیں، اس بیچاری کا قصور بھی نہیں ہے، وہ ایمانداری سے بھی کھیل لے گی، سارا کچھ کر لے گی، اس کے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں آئے گا کہ میں فکسنگ کروں یہ وہ۔ لیکن کیا ہے کہ اب اس کے فادر نے فکسنگ کی ہوئی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوئیں گی۔
یہ آپ نے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی 2010 کے واقعے سے، جب عامر، آصف اور سلمان کے اوپر بین لگا تھا نا. آپ ساروں کو چاہیے تھا کہ بھائی وہاں سے ہی سمجھ جائیں کہ اگر ہم پکڑے گئے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن آپ لوگ نہیں سمجھے، آپ نے پھر فکسنگ کی. لیکن آپ نے یہ جو مانا ہے، آپ امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد والی آنے والی جو نسلیں ہوں گی، جو ینگسٹر رہیں گے، وہ فکسنگ نہیں کریں گے اور اپنے ملک کے لیے لائل رہیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ اسپاٹ فکسنگ کے کیس پاکستان کے اندر ہے، کیونکہ پاکستانی پکڑ کے حوالے کر دیتے ہیں سیدھا سیدھا اور چھپاتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اور کہیں بھی فکسنگ نہیں ہوتی ہوئے گی، لیکن وہ اپنے بورڈ جو ان کا ہے وہ اگر پکڑے بھی جائیں تو انہیں بچا لیتا ہے، چھپا لیتا ہے. لیکن ہمارا بورڈ اٹھا کے ICC کے آگے ڈال دیتا ہے اور ICC پھر ان کے اوپر پابندیاں لگا دیتے ہیں بہت ساری. آصف، عامر اور ان کے ساتھ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا، حالانکہ اسٹیو اسمتھ کے ساتھ بھی ہم نے یہ معاملہ دیکھا، ڈیوڈ وارنر کے ساتھ بھی دیکھا، لیکن ان کا بورڈ جو تھا انہوں نے کھلے دل کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا. آج وہ دیکھیں وہ دونوں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیو اسمتھ فیف 4 میں آتا ہے اور ڈیوڈ وارنر کی تو میں کیا ہی بات کروں، کمال قسم کا وہ پلیئر ہے. تو بورڈ کی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ پلیئر کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو خراب کرنے میں یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے پلیئرز. تو یہ ویڈیو تھی آج کی. مجھے لگا کہ آج اس نے سلمان نے، کیا نام ہے اس کا، ناصر جمشید نے اپنا مان لیا کہ میں نے بھائی اسپاٹ فکسنگ کیا. تو میں نے کہا اب ویڈیو بنی جائے اس کے اوپر. میں نہیں بناتا تھا پہلے، کبھی نہیں بنائی اس کے اوپر، حالانکہ میں بنا سکتا تھا، میں نے نہیں بنائی. میں نے کہا کیا پتا یہ بندہ آج تک مان ہی نہیں رہا کہ میں نے فکسنگ کیا ہے، تو اس کو ہم فکسر کیسے کہ. فائنلی اس نے مان لیا اور اب اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بقایا ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.